اس بار لوگوں کی کیا امیدیں ہیں؟ کیا لوگوں کی امیدوں پہ جتنے بھی ایسے لیڈرز ہیں جو مختلف کانسٹیٹوئنسی سے اٹھے ہیں، کیا وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کے دلوں میں راج کر پائیں گے؟ کیا لوگ چاہتے ہیں؟ ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس وقت میں موجود ہوں چھانا پورہ کانسٹیٹوئنسی میں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک عام شہری موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بار جو یہ نمائندہ چنیں گے ان میں کیا کیا خاصیت ہونی چاہیے۔ آپ کا نام جانیں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا نام غلام حسن میر ہے۔ جی غلام حسن میر صاحب، آپ سے جانیں گے، آپ کسی نمائندے کو چنتے ہو تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہو اس میں؟ نمائندہ چننے کے لیے ہر کسی کو پہلے یہی دیکھنا چاہیے کہ نمائندہ بہت ہی کلیئر ہارٹڈ ہونا چاہیے، جس کے دل میں جو بات ہو وہ زبان پہ بھی کہے۔ دل ایک زبان ایک رکھ کر لوگوں کو اکسانا اچھی بڑی بات نہیں ہے۔ سچ بولا آپ نے۔ لوگ جو ہے لوگ اکس بھی جاتے ہیں، میں لوگوں کو کوئی لیڈر آتا ہے میں سڑکیں دے دوں، بھائی سڑکیں ہمیں دنیا نے دیکھی ہے اور کب سے دیکھی ہے، اب ان کی مرمت جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ درست ہے۔ اور بجلی ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں کب سے دیکھی ہے ہم نے مطلب ڈیولپمنٹ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہاں یس، میری کہنے کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو کلیئر ہارٹڈ ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ درست ہے۔ میں ایک بات کہوں جو کوئی نہیں کہتا آج تک، ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارا اسٹیٹ جے اینڈ کے ہے۔ جے اینڈ کے نے مطلب جے اینڈ کے اسٹیٹ ہو کر انڈیا نے ایسا تھپڑ مارا کہ اس کو یو ٹی بنایا۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس میں ہماری بھی کمزوری ہے، اگر ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، بچپن سے میرے باپ دادے بھی رہے ہیں، تو جناب علی اگر ہم کل کوئی منسٹر بنے، کوئی نمائندہ بنے، کوئی لیڈر بنے، کوئی سی ایم بنے، کیا بنے، جو بھی بنے وہ اپنا مطلب جو اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے یہ لانا ہے، مطلب فنڈس لانے کہاں سے لائے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، وہ کیا امریکہ کو مانگنے جائے گا، چائنا کو مانگنے جائے گا یا پاکستان کو مانگنے جائے گا؟ اس کو کہاں جانا ہے؟ اس کو تو انڈیا کے پاس جانا ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی جو ایسا لیڈر ہے وہ کہے کہ ہاں جی میں لیڈرشپ آپ کی کروں، لیکن میں حلف انڈیا کا اٹھاتا ہوں کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہیں، جب ہم آزاد ہوں گے تب ہم اپنا کچھ کر سکیں گے، لیکن ابھی ہم کسی ملک کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی بات یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس ملک کے ساتھ ہوں تو اس کو وہ گالیاں دیتے ہیں۔ اب لیڈر جو ہیں پہلے جب جیتنے کے بغیر اس وقت تو کچھ بھی بولتے ہیں، جب جیت گئی پھر ان کے دروازے ہی بند رہتے ہیں۔ درست ہے۔ وہ دروازے تک نہیں کھولتے ہیں، اور ان کے جو چمچے چونٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج صاحب آج نہیں ہے، وہ بزی ہے، وہ ادھر ہے ادھر ہے۔ ان میں سے مجھے مطلب اپنی زندگی میں بہت کچھ تلخ تجربہ ہوا ہے اس بارے میں۔ آج مجھے لگتا ہے سب سے پہلے اور سب سے اول جو کلیئر ہارٹڈ انسان ہے سید الطاف احمد بخاری لگتے ہیں۔ جی کیوں، ان میں کیا خاصیت ہے؟ ہاں یہ بولا نا آپ نے، خاصیت ان کو صرف ایک بات ہے، وہ کلیئر ہارٹڈ آدمی ہے، جو وہ زبان سے کہتا ہے وہ دل سے کہتا ہے۔ وہ نہیں کہتا میں 370 ابھی لاؤں گا اکھاڑ کر، میں انڈیا کو اکھاڑوں گا، اس کے لیے بھی بڑا ٹائم لگے گا۔ میں نے کہا نا ہمیں تھپڑ مارا انڈیا نے، لیکن اس کے جواب میں ہمیں کوئی پولیٹیکل طریقے سے کسی سولوشن کرنا، کسی طریقے سے، نہ کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، لڑنے میں کیا ملے گا۔ درست ہے۔ 2014 سے دیکھو، آپ ابھی بچے ہیں، آپ جیسے بچے، آپ کو پتا آپ گولیوں میں ہی پلے ہو، آپ پتھروں میں پلے ہو، آپ ان چیزوں میں پلے ہو جو آپ کو مطلب ایکسپیکٹ ہی نہیں تھا۔ ہم نے تو بھی عیش آرام دیکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا لگتا ہے بہتر قدم ہوگا کہ آپ انہی کے ساتھ جائیں گے؟ میرا تو بالکل انہی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اچھا لیڈر ہے۔ ابھی دوسرا بھی ہے رشید صاحب، جن کو راشد کہتے ہیں، انجینئر راشد۔ اچھا اچھا۔ وہ بھی کچھ باتیں صحیح بولتے ہیں، لیکن اس کو تو پہلے ہی بند رکھا ہے، اس میں کوئی الزام لگا ہے، کیا ہے واٹ ایور اٹ از، میں تو جانتا ہوں لیکن میں یہ بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ الزام لگے ہیں، وہ بند ہے، وہ کیا آپ آزاد ہو گئے؟ نہیں ابھی چھوڑا ہے کچھ دیر تک، پے رول پہ ہے وہ فرسٹ فائیو تک، اس کے بعد وہ کیا نمائندگی کر سکے گا؟ جو آزاد ہے وہ مطلب الطاف احمد بخاری نمائندگی کر سکتا ہے۔ باقی میں ان باقیوں کی کچھ نہیں یہ کہوں گا، لیکن ان کا تو لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے آج تک کیا کیا، کس نے مٹھائی کھلائی، کس نے 53 کی پوزیشن لائی، کس نے کیا کیا، کون کیا کرتا ہے، ایوری بڈی نو۔ لیکن اس کے لیے لوگوں کی سوچ سمجھ چاہیے۔ جو آج کل مجھے یوتھ لگتا ہے وہ زیادہ الطاف احمد بخاری کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ لگتا ہے یہ کلیئر ہارٹڈ آدمی ہے۔ یہ میں اپنی رائے نہیں کہا، میں نے پہلے کہا میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن اگر وہ بھی کل غلط ہوئے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ درست ہے۔ کیونکہ مجھے اتنی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے، کسی کی پیسے کی یا کسی کے لالچ کی، مجھے اس آدمی کی ضرورت ہے کلیئر ہارٹڈ ہو۔
اگر وہ کل کوئی بھی نمائندہ کھڑا ہو سکے جو بالکل وہ بات کہے جو درست دل کی بات ہو اور دماغ سے بھی کہے, تو اس آدمی کے پیچھے پیچھے ہم. آپ کا نام جانیں گے؟ جی میرا نام مبارک احمد ہے. مبارک صاحب, آپ سے جانیں گے کیا دیکھتے ہیں آپ اس بار جو آپ کا نمائندہ چھانپورہ سے ہوگا, کون سی کریڈیبلٹی, کون سی چیز اس میں ہونی چاہیے, کون سی خاصیت ہونی چاہیے؟ جی سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ ایک لیڈر اوپن اپنے گیٹس رکھنا چاہیے ہمیشہ, چاہے وہ کسی پوزیشن پہ ہو, منسٹر ہو یا نہ ہو, ان کی حکومت ہو یا نہ ہو, ان کے گیٹس ہمیشہ کھلے ہونے چاہیے. وہ لوگوں کی جو مسئلے ہیں وہ سننے چاہیے, اور پھر خالی سننے نہیں ہیں, وہ مسئلے حل بھی کرنے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ایک لیڈر کو پتہ ہونی چاہیے, اس کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ میرے پاورز کیا ہیں اور مجھے میرے جو گولز ہیں وہ میں کیسے اچیو کر سکوں. اچھا, آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ اس بار چھاناپورہ کی عوام جو ہے کس اور جائے گی, کوئی نیا چہرہ لائے گی یا پھر پرانوں میں سے کسی کو نمائندہ چنے گی؟ دیکھیے, میں نے پچھلی بار جب یہاں الیکشن ہوئے تھے پارلیمنٹری, میں نے اس میں بھی پہلے ہی کہا تھا کہ کون کہاں سے جیتے گا. تو یہ دراصل ایک نظر ہوتی ہے, کیونکہ آئی ایم دا پیپل, میں لوگ ہوں, ہے نا. میں کسی جماعت سے تو تعلق رکھتا ہوں نہیں, میں لوگ ہوں. لوگوں کی جو میں رائے دیکھتا ہوں اس میں دو چیزیں ہیں. پچھلی باری جو چیز ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ لوگوں نے جو ووٹ دیے وہ اینٹی بی جے پی تھا. دا ریزن واز کہ ان کی طرف سے جو پرابلمس ہو رہی ہیں, ابھی آپ دیکھ لیجئے جو وقف بورڈ کی امینڈمنٹ بل وہ لا رہے ہیں, یہ جو سارے اقدامات کر رہے ہیں یہ سارے مسلمز کے خلاف ہو رہے ہیں. تو کوئی لیڈر ایسا تو ہونا چاہیے نا پہلے جس کو پتہ ہو کہ مجھے کیسے اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہے. دیکھیے جابس نہیں ہیں, لڑکے دیکھیے یوتھ جو ہے وہ سارے بیکار ہے بیچارے یوتھ. تو اسی طرح بیکاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیا چاہتے ہیں کہ نیا چہرہ ہوگا اس بار کوئی چھاناپورہ کی عوام؟ مجھے نہیں لگتا ہے نیا چہرہ ہوگا. یہاں میرے اندازے سے جو لوگ میں نے دیکھے چھانپورہ کے, وہ میرے اندازے سے الطاف بخاری کے ساتھ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد لطیف. لطیف صاحب, کیا لگتا ہے اس بار جو یہ کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں کون سی ضرورتیں ہیں جو پوری ہونی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہماری ضرورت ہے جو یہاں سڑکیں آپ دیکھیے, ان کی حالت دیکھیے کیا ہے. ایک یہ انہوں نے ہی بنائی تھی جب یہ پی ڈی پی سرکار میں تھی. اچھا. انہوں نے ہی بنائی تھی اس وقت. یہ ہماری گلی یہ ہے سامنے, یہ بنائی تھی انہوں نے, تب سے یہ ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھیں علاقہ صاحب ختم ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ چینج ہو جائے. کیا لگتا ہے چینج کون لا سکتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے یہی اپنی پارٹی ہی لا سکتی ہے. کافی سارے لوگ اپنی پارٹی کو پسند بھی نہیں کرتے تھے, اب اپنی پارٹی میدان میں اکیلی ہے, تو کیا لگتا ہے وہ کامیاب ہوگی؟ انشاءاللہ کامیاب ہوگی. جی. اور کیا خاصیت آپ دیکھتے ہیں اپنی پارٹی میں؟ اپنے پر سب سے بڑی بات وہ ان کی سچائی ہے. جو سامنے جو کہتے ہیں, پیٹ پیچھے تو ان کہتے نہیں, وہ سب کے سامنے کہتے ہیں. پیٹ پیچھے کون بولتا ہے؟ باقی جو کہتے ہیں, باقی ہم پارٹی اتنی پارٹیاں ہیں, این سی ہے, کانگریس ہے, بی جے پی ہے. اب ہم نے اب تک بہت سہا ان کا, اب نہیں سہ سکتے. اب چینج چاہتے ہیں؟ ہم چینج چاہتے ہیں, ٹوٹل چینج ہونا چاہیے یہاں. آپ کا نام جانیں گے؟ سر میرا نام عرفان ہے. عرفان صاحب, کیا لگتا ہے اس بار جو نمائندہ آپ چنیں گے سب سے پہلے اس میں کیا دیکھیں گے, کون سی خاصیت دیکھیں گے؟ انشاءاللہ رحمان ہمیں تو پہلے سے ہم الطاف صاحب کے ساتھ جائیں گے. اس کی جب سے پی ڈی پی کی حکومت تھی تب بھی ہمیں بہت سہایتا ملی, تو ابھی بھی ہم جانا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ. خاصیت کیا دیکھیں گے آپ, بینیفٹ کیا چاہیے آپ کو؟ بینیفٹ ہمارا یہی رہتا ہے کہ جو بھی ہمارے کام ہوتے ہیں وہ سب اچھے سے ہوتے ہیں. جو بھی ہمارا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ سب اچھے سے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت یہاں پہ کس چیز کی ہے جو ابھی ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ یہاں پر سڑک ہے, اور ہمارا ادھر اسٹیڈیم ہے, بڑا اسٹیڈیم نام ہے اس کا ہارنبل, اس کی تھوڑی مرمت کرنی چاہیے, لائٹیں وائٹیں وغیرہ. بس اس وقت ہمارے ساتھ ایک سردار جی ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں اس بار کیا چینج چاہتے ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جی. آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے اس بار اس کانسٹیٹوئنسی میں آپ کیا چینج چاہتے ہیں. آپ کا بھی شکر ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھے یہاں اپنے کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں. جی. ہماری کانسٹیٹوئنسی جو ہے چھانپورہ کی کانسٹیٹوئنسی آ رہی ہے. اس میں ہمارے کچھ الیکشنوں کے لیے کچھ اٹھے ہیں, ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. جی. الطاف صاحب ہیں, اور بھی ہیں نیشنل سے وغیرہ. تو یہ ہم یہاں جو ہے جو یہاں کی پبلک ہے باشعور ہے. جی. تو وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ کس کو ہمیں ووٹ دینا ہے یا کس کو ہمیں جتانا ہے, تو وہ وہی کریں گے. اور
تو کیا لگتا ہے آپ اس بار کس کی اور جایا جائے گا اور لوگ کس کی اور زیادہ دوڑیں گے؟ کہ آج یہاں تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے الطاف صاحب جو ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں بڑے بہت سلجھے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے. وہ پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں اس کنسٹیچوئنسی سے, ایم ایل اے بھی ہوئے ہیں وہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کی چوائس اس کے بغیر کوئی اور ہوگی یہاں. بہت شکریہ جی.